زکوٰۃ کے بارے میں بڑا اسٹرکٹ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں اکثر مقامات پر ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو بعض علماء کرام نے فرمایا اس بندے کی نماز قبول نہیں جو مال میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے میں بڑا ایک آسان سا نسخہ بتلایا کرتا ہوں، ہو سکے تو آپ حضرات اس کو نوٹ کر لیں یا اپنے دل میں نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلی بات، سال میں ایک مہینہ مقرر کر لیں، کوئی سا بھی مہینہ، کیونکہ سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں پورا سال آپ کے پاس کچھ پیسے آ جائے ہیں، کچھ اگلے دن آئے ہیں، کچھ اگلے دن آئے ہیں، کچھ چلے گئے، کچھ آئے، یہ سارا سال سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو آپ اگر ہر مال کے اوپر سال گزرنے کا حساب لگانے لگے تو پھر آپ حساب کتاب میں ہی پڑے رہو گے۔ تو علماء کرام نے اس کا بڑا آسان سا حل بتلایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سال میں ایک مہینہ مقرر کر لیں۔ جیسے عموماً بندے رمضان شریف کا مہینہ مقرر کر لیتے، تو رمضان شریف کا مہینہ آیا ہے، اب بیٹھ کے دیکھو اس وقت میرے پاس چاہے 1 گھنٹہ پہلے کچھ آیا ہے وہ بھی شامل کر لو۔ اس وقت میرے پاس سونا کتنا ہے اس کی موجودہ ویلیو وہ لکھ لو، چاندی کتنی ہے اس کی ویلیو لکھ لو، کیونکہ جن چیزوں پر زکوٰۃ ہے میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں۔ سونا، چاندی اور نقدی کتنی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، گھر میں کتنا رکھا ہوا ہے، لوگوں سے قرضہ کتنا لینا ہے وہ بھی شامل کرو، وہ بھی آپ کا ہی ہے۔ اگر آپ نے 10 لاکھ کی کمیٹی ڈالی ہے، 5 لاکھ جا چکا ہے، کمیٹی نہیں ملی، وہ 5 لاکھ بھی آپ کا جمع ہے، وہ بھی شامل کرو۔ سونا، چاندی، نقدی، اور نقدی میں جو آپ نے قرضہ لینا ہے لوگوں سے وہ بھی شامل کرو۔ اور پھر مال تجارت، کیا میں نے کہا؟ اگر آپ کے پاس دکان ہے، مال تجارت جتنا بھی ہے، گودام ہے اس میں جو مال رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی پلاٹ یا مکان اس نیت سے لے کے رکھے ہیں، جیسے بندے کاروبار کرتے ہیں نا، پیسے ویسے پڑے ڈی ویلیوٹ ہوتے رہیں گے، چلو یار کوئی مکان لے لیتے ہیں، کل کو مہنگا ہوگا تو بیچ دیں گے، تو یہ مال تجارت میں آ جائے گا، اس کی بھی ویلیو شامل کرو۔ اور اگر آپ نے ویسے پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے کہ یار چل کل کو کام آ جائے گا، یا لے کے رینٹ پہ دے دیا، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ مال تجارت۔ وہ آپ سمجھتے ہیں کئی بندے انویسٹر ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے یہ پلاٹ لے لو، یہ مکان لے لو، فلاں چیز لے لو، کل کو مہنگا ہوگا تو بیچ دیں گے، تو اس نیت سے جو مال لیا ہے اس کی بھی ویلیو نکال لو۔ پھر سن لو، سونا، چاندی، نقدی میں یا آپ نے لوگوں سے جو قرضہ لینا وہ بھی لے لو، وہ بھی شامل کر لو۔ اور مال تجارت، جو بھی مال تجارت اس کی موجودہ ویلیو وہ آپ نکال لو۔ ان سب کو جمع کر لو۔ کیا کرنا ہے؟ اونچی بولو ذرا۔ ان سب کو جمع کر لو۔ اگر فرض مال اس کی ویلیو بنی ہے 50 لاکھ، کتنی؟ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے میں نے لوگوں کا قرضہ دینا کتنا ہے۔ اگر آپ نے 50 لاکھ ہی قرض دینا یا 60 لاکھ دینا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے 40 لاکھ لوگوں کا قرض، کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، گودام کے اندر مال رکھا ہوا ہے لیکن ہوتا جناب لوگوں کا ہے، قرضہ لے کے رکھا ہوتا ہے، ادھار لے کے رکھا ہوا ہے۔ تو اسلام بڑا بہترین مذہب، سب سے بہترین مذہب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو تم نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے وہ مائنس کرو۔ اگر آپ نے 40 لاکھ لوگوں کا قرضہ دینا ہے وہ مائنس کرو، باقی کتنا رہ جائے گا؟ 10 لاکھ۔ تو 10 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ ہے، 1 لاکھ کے اوپر 2500، تو 10 لاکھ کے اوپر 25,000 بن جائے گی۔ تو یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنی ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے سب سے افضل اپنے خاندان میں دیکھو جو مستحق ہے اس کو زکوٰۃ دیا جائے۔ اور خاندان میں کن کو نہیں دینی؟
جو تمہاری جائیداد کے وارث ہیں ان کو نہیں دینی۔ مثلا باپ بیٹی کو نہیں دے سکتا، بیٹے کو نہیں دے سکتا، باپ کو نہیں دے سکتا، ہاں بھائی کو آپ دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، اور اپنے جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو آپ، جو آپ کی جائیداد کے حصے دار نہیں ہیں، اگر وہ مستحق ہے تو اس کو جائیداد میں سے حصہ دے دو۔ نہیں سمجھ لیں، بھائی بہن کو دے سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس کو کوشش کرو، جو اگر ایک بندے کی 20,000 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے، اگر وہ 19,000 بھی دیتا ہے تو زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ ایک بندے کے ذمے 10,000 روپیہ زکوٰۃ کا بنتا ہے، وہ 10 لاکھ روپیہ خیرات کر دے، خیرات قبول نہیں ہے۔ میری بات کا برا نہ منانا، آج آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جناب وہ کیمرے مین بگا کے چیک دے دیتے ہیں، ہمارا تصویر آ جائے، وہ چیک دے دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ تو زکوٰۃ جس پر فرض ہے اس کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ پوری ادا کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی 10,000 زکوٰۃ بنتی ہے، کوشش کرو زیادہ دے دو، جو زیادہ دو گے وہ خیرات میں آتی چلی جائے گی، کم نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح صدقہ فطر، زکوٰۃ کے لیے تو میں نے چند مخصوص چیزیں بتلائیں، سونا چاندی نقدی مال تجارت، اسی پر ہی صرف زکوٰۃ ہے۔ آپ کے پاس 2 کروڑ روپے کا ہیرا پڑا ہوا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ کے چیزیں آ گئی ہیں اسی کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ لیکن صدقہ فطر اس کا نصاب اور ہے۔ آپ کے پاس سونا چاندی نقدی دیگر چیزیں مال تجارت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس گھر میں ضروریات زندگی سے زائد سامان اتنا پڑا ہے کہ اس کی مالیت یوں سمجھے 60,000 بن جاتی ہے، تو آپ بھی صاحب حیثیت ہو، آپ پر صدقہ فطر بھی واجب آئے گا اور قربانی بھی واجب آئے گی۔ اب ضروریات زندگی سے زائد کیا چیزیں ہیں؟ بندے کے 2-3 سوٹ جو ہوتے ہیں وہ ضروریات زندگی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب اس سے زائد جو ہمارے ٹرنک بنے ہوئے ہیں، ایک ایک سوٹ 50-50 ہزار روپے کا ہے، وہ ضروریات زندگی سے زائد ہے۔ اسی طرح سواری ایک ضروریات زندگی کے مطابق، اگر ایک بندے کے پاس 2-3 ہیں تو وہ بھی ضروریات زندگی سے زائد ہے۔ برتن ضروریات زندگی کے مطابق 2-4 ہی ہوں گے، لیکن ہمارے گھروں میں سارے وہ جناب شوکیس بھرے پڑے ہوتے ہیں، وہ کئی سال گزر استعمال کی باری بھی نہیں آتی، وہ ضروریات زندگی سے زائد ہے۔ اسی طرح ہمارے گھر میں صوفے سیٹ رکھے ہوئے ہیں، قالین ہیں اور دیگر چیزیں، ان کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے، یہ ضروریات زندگی سے زائد چیزیں آئیں گی۔ ان کی اگر مالیت 60,000 کے قریب بن جاتی ہے، کیونکہ 60,000 کا 52.5 تولے چاندی آپ خرید سکتے ہیں، تو ایسا بندہ صاحب حیثیت کہلاتا ہے۔ ایسے بندے پر صدقہ فطر بھی واجب آتا ہے اور قربانی بھی واجب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔